معزز سامعین و ناظرین، 17 رمضان مبارک کی مناسبت سے آج کی یہ خانقاہی نشست ہے عالم اسلام کی پہلی جنگ 17 رمضان مبارک کو ہوئی جو کفر کے مقابلے میں تھی۔ 17 رمضان مبارک کو صحابہ اکرام قابل دید جذبہ جہاد کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت و سیادت عالم کفر کے خلاف صف آرا ہوئے، نبرد آزما ہوئے۔ یہ بڑی ایمان افروز بات ہے۔ اسلام کی تاریخ کے اندر اللہ رب العزت نے جو کلمات اہل ایمان، اہل اسلام، بدری صحابہ اکرام کی شان میں کہے وہ کسی اور کو نصیب کہاں۔ رب کائنات نے ان کی شان میں فرمایا افعلوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ اب تم جو چاہے کرو۔ سبحان افعلوا ما شئتم، اب تم جو چاہے کرو۔ سبحان اللہ نے تمہاری مغفرت و بخشش کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ سبحان قد غفرت لکم، تجھے بخش دیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا عظیم الشان فیصلہ اور اعلان یہ کسی اور کے مقدر میں کہاں، جو صحابہ اکرام، جو شرکائے بدر تھے، یہ انہی کا مقدر ٹھہرا۔ سبحان حاضرین محترم، 17 رمضان کی عجیب تاریخ ہے کہ باطل پوری قوت کے ساتھ سامنے ہے اور اسلام کے فالوور جو ہے وہ قدرے ذہنی کمزوری کے ساتھ، لیکن ان کا جذبہ ایمان وہ درجہ کمال پہ فیض تھا۔ وہ آج کی طرح کے لوگ نہیں تھے کہ فلاں تو سپر طاقت ہے، اس کے سامنے ہم کمزور لوگ ہیں۔ وہ صحابہ کرام تھے، وہ سمانے حرب و ضرب پر ناز نہیں کرتے تھے، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت و سیادت پر ایمان کرتے تھے، ان پر وہ فخر کرتے تھے۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ مشورہ فرمایا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم فرمائیں تو ہم آگ میں چھلانگیں لگا دیں، آپ حکم دیں تو ہم سواریوں سمائیں تو سمندر میں چھلانگیں لگا دیں اور ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں۔ یہ باتیں سنی تو آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر بشاشت پھیلی، چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ صحابہ اکرام کی جو تعداد تھی وہ زہر بینوں کے لیے بڑی حیران کن تھی۔ عالم کفر کے پاس ابو جہل کی قیادت میں سامنے 1000 ان کے فوجی تھے اور ادھر مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ ان کے پاس زہری سامان کے طور پر 600 تلواریں تھیں اور مسلمانوں کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں۔ ان کے پاس 100 گھوڑے تھے، ادھر صرف 2 گھوڑے تھے۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ ایک موقع پہ نا جب جنگ یرموک ہوئی تو اس موقع پہ حضرت ابو الجسر انصاری رضی اللہ عنہ صحابی تھے، ان کے ساتھ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے جو پہلی بار جنگ میں آئے تھے۔ اس وقت بھی وہاں سامنے کفر کی فوج 1,00,000 تھی اور مسلمانوں کی فوج 30,000 تھی۔ فرق وہ بھی بڑا تھا، بہت بڑا ڈیفرنس تھا۔ اور اس فرق کو دیکھ کر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چہرے کا رنگ قدرے متغیر ہوا۔ ساتھ کھڑے ابو الجسر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کونی ماری اور پوچھا کہ کیا تم سامنے عالم کفر کی تعداد دیکھ کر گھبرا رہے ہو؟ تو آپ نے زیر لب گویا ان کی تائید و تصدیق ہی کی۔ تو حضرت ابو الجسر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، اگر آپ جنگ بدر میں موجود ہوتے تو آج کبھی بھی آپ پریشان نہ ہوتے۔ آپ اس سے تو مسلمانوں کی حالت بہت بہتر ہے آج۔ تو جناب والا ان کا ایمان اس وقت کمال پہ تھا، تو اس وقت اللہ کی غیب سے مدد بھی درجہ کمال کی ہوئی۔ باقی میں اگلی نشستوں کے لیے بات اٹھا رکھتا ہوں، صرف آج اتنا کہنے جا رہا ہوں کہ غیب سے اللہ نے فرشتوں کی مدد بھیجی، فرشتوں کی مدد بھیجی۔ تمام صحابہ کرام اور مسلمانوں کی فوج کے حق میں وہ کھڑے ہوئے اور عالم کفر سے لڑے۔
اسی وجہ سے تو کہا گیا، صحابہ کہتے کارگزاری میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سٹک یا چھڑی یا تلوار ابھی کافروں کی گردن سے دور ہوتی تھی، گردن کٹ کے پہلے زمین پر ہوتی تھی، تو حضور نے فرمایا وہ فرشتوں کی غیبی مدد تھی جو اللہ نے تمہارے شامل حال فرمائی تھی۔ ایک موقع پہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ میں آئے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں کون سے صحابہ سب سے افضل ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جن صحابہ کرام نے بدر کی جنگ میں شرکت کی ہے وہ تمام صحابہ سے افضل ہے۔ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہی اعزاز اللہ نے فرشتوں کو بھی آسمانوں پہ عطا کیا ہے۔ فرمایا کیسے؟ جبریل نے عرض کیا حضور ایسے کہ جو صحابہ کی مدد کے لیے فرشتے آسمان دنیا سے رب نے جنگ بدر میں بھیجے ہیں، بدری صحابہ کی مدد کے لیے جو فرشتے آئے ہیں وہی فرشتے فرشتوں میں بھی سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔